دارالعلوم قاسمیہ کے جلسے دستار بندی کے اس اجلاس میں آئیے اس شعر کو آواز دی جائے، آئیے اس عظیم دانشور کو آواز دی جائے، آئیے اس عظیم مفکر کو آواز دی جائے جس کے بارے میں دو چار جملوں میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مضامین تیار کیے جا سکتے ہیں، بڑے سیمینار کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسی عظیم شخصیت ہے جس کے اندر پہاڑوں کی بلندی بھی ہے، دریاؤں کا خروش بھی ہے، گلابوں کی مہک بھی ہے، فرشتوں کا نور بھی ہے، جس کے اندر حضرت جعفر طیار جیسے انکشاف حق کی صلاحیت بھی ہے، تو ایوان باطل کو مسمار کرنے والے خالد ابن ولید جیسا تدبر بھی ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے محاسن اخلاق کے پیکر مجسم، بے خوفی بے باکی کے دوسرا نام حضرت مولانا سید سلمان الحسینی الندوی دامت برکاتہم سے گزارش کر رہا ہوں، جو صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور رہتے ہیں وہاں وہاں حضرت مولانا سید سلمان حسینی الندوی کو بہت احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، انہیں سنا جاتا ہے، ان کے کام اور ان کے کارناموں سے لوگ واقف ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ گلوں کی بات نہ گلے پیرہن کی بات کرو، حضور آؤ کچھ علم و ہنر کی بات کرو، سلمان سر کی بلندی کی اور سر کے لیے کلاه تاج سے پہلے کفن کی بات کرو۔ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، علماء کرام، دانشوران ملت، طلباء عزیز، دوستوں اور ساتھیوں، بمبئی جیسے صنعتی اور تجارتی شہر کے اس میدان میں دارالعلوم قاسمیہ کا سالانہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ جہاں تک اس دارالعلوم کی نسبت کا تعلق ہے، اس نسبت کو اگر ذہن میں مستحضر کیا جائے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی سرزمین پر جس دارالعلوم کا قیام فرمایا تھا، اس دارالعلوم کا مقصد انہوں نے کیا متعین کیا تھا، اس کو بیان کرنے والے ان کے شاگرد رشید حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت الاستاد نے یہ مدرسہ کیوں قائم کیا؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم و تعلم کے لیے ایک ادارہ قائم کر دیا گیا ہے، ان کو یہ سمجھنا مبارک ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ حضرت الاستاد نے اس مدرسے کو اس لیے قائم کیا کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔ دارالعلوم کا قیام صرف قرآن کی تفسیر پڑھا دینے کے لیے، حدیث کی شرح
بتا دینے کے لیے، فقہ کے مسائل بتانے کے لیے، عربی زبان سکھانے کے لیے اور کچھ دیگر علوم ساتھ ہی ساتھ تلقین کر دینے کے لیے نہیں ہوا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ذرائع ہیں۔ اگر تفسیر کا علم نہیں ہوگا، حدیث کا علم نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر نہیں ہوگی، اگر فقہ اسلامی سے واقفیت نہیں ہوگی، تاریخ اسلامی پر عبور نہیں ہوگا، تو اسلام کی ترجمانی ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام کی ترجمانی جب معرکہ حق و باطل میں کی جانی مقصود ہو تو بہت ضروری ہے کہ مجتہدانہ صلاحیتیں ہوں، ایسی صلاحیت ہو کہ معرکے کے ہر موڑ پر فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی حکمت عملی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ جس وقت جنگ ہو رہی ہو حق اور باطل میں، جنگ ہو خیر و شر کی، جنگ ہو صحیح عقیدے اور غلط عقیدے کی، جنگ ہو صحیح نظام اور غلط نظام کی، جنگ ہو رہی ہو غلط سیاست اور صحیح سیاست کی، اور جنگ ہو رہی ہو صحیح معاشرت اور غلط معاشرت کی، بلکہ یوں کہیے کہ جنگ ہو ابو لہبی اور محمدی لشکروں کے درمیان، جس کو اقبال نے کہا کہ ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ ایک طرف چراغ مصطفی ہے اور ایک طرف ابو لہبی انگارے ہیں، ٹکراؤ ان کے درمیان ہے، دو طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ اور یہ ٹکراؤ شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے مقابلے سے، اور پھر وہ اس دنیا میں اللہ کی سنت اور اللہ کے نظام کا ایک حصہ بن گیا کہ یہ دنیا ٹکراؤ کی دنیا رہے گی۔ اس دنیا میں دو طاقتیں رہیں گی، ضدیں رہیں گی، رات اور دن، اور پانی اور آگ، اور ٹھنڈی چیز اور گرم چیز، اور زہر اور کریا، اور ہر کسی نہ کسی چیز کی کوئی دوسری ضد ہے۔ یہ دنیا اسی طرح بنائی گئی ہے، اور اسی طرح انسان دو طرح کے، مومن کافر، موحد مشرک، اللہ والے اور شیطان کے شاگرد، خیر کے داعی اور شر کے علمبردار، دو طرح کے انسان۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو مسجد جانے والے، مدرسے جانے والے، قرآن پڑھنے والے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو فلم ایکٹر بننے والے، تھیٹر جانے والے، رنگ رلیوں میں لگنے والے، رقص و سرود کی محفلوں میں شریک ہونے والے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو حلال کی فکر کریں گے کہ لقمہ پیٹ میں حلال جائے، اور ایک طرف وہ ہوں گے رشوت خور، سود خور، حرام خور، کہ جو اس دنیا میں جو بھی انہیں ہاتھ لگ جائے، مل جائے، اس پر جھپٹ پڑے، لوٹ لیں، کھا لیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو بڑے پرامن، بہت ہی زیادہ سلیم الفطرت اور ٹھنڈی طبیعت کے اور خوش مزاج، اور ایک طرف بڑے بڑے غنڈے، مافیا، ڈکیت، چور، ظالم۔ دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، ایک طرف فرشتے ہیں تو ایک طرف شیطان ہیں، اور انسانوں میں بھی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، اور باہر کی دنیا میں بھی دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں، اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، پست بھی ہے، بلند بھی ہے، دو طرح کی چیزیں موجود پوری دنیا انہی کا منظر پیش کر رہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ٹکراتا تو زمین میں سوائے کرپشن کے کچھ نہ رہتا، لیکن ٹکراؤ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود جاری فرمایا، اور یہ ٹکراؤ ایسا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر صحت کے جراثیم بیماری کے جراثیم سے ٹکراتے ہیں، اور جب بیماری کے جراثیم غالب آنے لگتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اینٹی بائیوٹک دوائیں لے کر جو بیماری کے جراثیم ہیں ان کا قتل عام کرتے ہیں۔ اگر بیماری کے جراثیم کا قتل نہ کیا جائے اور روزانہ یہ عمل نہ ہو اور بیلنس طریقے پر غلبہ صحت کے جراثیم کا نہ ہوتا رہے تو انسان کی صحت ہی باقی نہ رہے۔
انسان صحت مند اسی لیے ہے کہ وہ لڑ رہا ہے. جس دن انسان کی لڑائی ختم ہو جائے گی صحت ختم ہو جائے گی. اور لڑائی ختم ہونے کا نام ہے ایڈز. ایڈز جو آج کی سب سے خطرناک مہلک بیماری ہے. اور ایڈز کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی ختم ہو جائے. ایڈز کا مطلب ہے ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم. ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم. اس کا مطلب کہ جو مطلوبہ قوت مدافعت ہے اس کا فقدان ہو جائے. انسان کے اندر کی مطلوبہ قوت مدافعت کے فقدان کا نام ایڈز ہے. اور جب ایڈز کا مرض ہو جاتا ہے تو ہر بیماری کا جسم گہوارہ بن جاتا ہے, آماجگاہ بن جاتا ہے. نزلہ, بخار, ٹائیفائڈ, کینسر, جو بیماری بھی آئے گی مقابلے کی جسم میں طاقت نہیں, اس لیے وہ بیماری غالب آ جائے گی. جب صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ جسم اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ مقابلہ بیماری کا کر نہیں سکتا, تو اس وقت پھر اس کی بیماری لا علاج ہو جاتی ہے. ڈاکٹرز اور حکیم جواب دے دیتے ہیں اور موت کا انتظار رہتا ہے. کسی کا کینسر اتنا بڑھ جائے کہ اب کیمو تھراپی بھی فائدہ نہ پہنچائے, گولیاں, انجیکشن, تمام دوائیں فیل ہو گئی اور کیمو تھراپی کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ناکام ہو گیا. تو اب انتظار ہے کہ بس جتنے دن ہیں گنے چنے وہ پورے ہوں گے اور پھر کینسر کی موت ہو جائے گی. کینسر کے مرض میں مریض کی موت ہو جائے گی. یہ جب صورتحال ہوتی تو بڑی خطرناک ہوتی. یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی امت میں ایمانی قوت مدافعت, علمی قوت مدافعت, خیر کی قوت مدافعت اور حالات کے مقابلے کی قوت اگر ختم ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائے گی تو شر غالب آتا چلا جائے گا. ایک عرصے سے امت مسلمہ ہندیہ میں جو ہمارے سامنے ہے اور دنیا کی مسلم اقوام میں انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک, عالم عربی ہو یا عالم غیر عربی, مسلمان جہاں بھی بسے ہوئے ہیں وہ ایمانی ایڈز کے شکار ہو گئے, علمی ایڈز کے شکار ہو گئے. ان کی قوت مدافعت اتنی کمزور پڑ گئی کہ ان پر کہیں انگریزوں نے حملہ کیا, کہیں فرانسیسیوں نے کیا, کہیں جرمنوں نے کیا, کہیں اٹالینس نے کیا, کہیں ہالینڈ نے کیا. ایک دور اس کا رہا کہ جس ملک پہ چاہا ان طاقتوں نے حملے کیے. ہمارا ملک بھی انگریزوں کی دست برد سے بچ نہ سکا. مغل امپائر کلیپس ہو گئی جو ایک طویل عرصے سے اس ملک پر حکمرانی کر رہی تھی, اور انگریز پورے ملک کو گھیرتے گھیرتے دلی میں 1803 میں اپنے جھنڈے لہرانے میں کامیاب ہو گئے. قوت مدافعت ختم ہو گئی مغل امپائر سے, قوت مدافعت ختم ہو گئی مدرسوں میں, قوت مدافعت ختم ہو گئی اسلام کے نوجوانوں میں, اور جو کچھ تھوڑی بہت باقی تھی 1857 کی جنگ میں ظاہر ہو گیا کہ اب اس میں بھی مدافعت کی طاقت باقی نہیں رہی. اور 1857 کی جنگ میں اور اسی جنگ کے ضمن میں ہونے والی جنگوں میں سے ایک جنگ میں مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید وغیرہ وغیرہ نامی گرامی حضرات شاملی کے میدان میں شریک ہوئے, لیکن مقدر تا شکست. اس لیے کہ قوت مدافعت نکل چکی تھی امپائر سے, ریاستوں سے, حکومتوں سے, فوجوں سے. اور اس قوت مدافعت کے نکلنے کا یہ نتیجہ تھا کہ ساحلی بمبئی کے علاقوں سے بڑھتے بڑھتے کوچنگ اور پھر آگے بڑھیے کرناٹک اور تامل ناڈو سے ہوتے ہوتے بنگال. 1757 میں سراج الدولہ کو بنگال میں بیرونی طاقت نے شکست دی اور 1799 میں سلطان ٹیپو کو کرناٹک میں شکست دی, اور 1803 میں مغل امپائر کا قلعہ معلیٰ بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا, اور 1857 میں آخری جنگ ہوئی جس میں حرکت مذبوحی کا مسلمانوں نے مظاہرہ کیا, اور اس کے بعد مکمل طور پر ملک انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. یہ ایک سرسری سے جائزہ ہے. اور پھر اس کے بعد
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے خلفاء اور خاص طور پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے جہاد جاری رکھا، جہاں جہاں جس طرح ممکن ہوا قوت مدافعت کو واپس لانے اور ایڈز کا علاج کرنے میں لگ گئے، اور اس مہم کو انہوں نے چھیڑا، ان کے شاگردوں نے چھیڑا، اور آخری دور میں ہندوستان کی سرزمین نے شیخ الہند کو دیکھا کہ وہ اس کے قافلہ سالار ہیں، لیکن ان کو مخبروں نے گرفتار کروا دیا اور مالٹا جیلوں میں بھیج دیا گیا، اور دوسری طرف خلافت موومنٹ شروع ہوئی اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے اس کی قیادت و سرپرستی فرمائی، اور مولانا محمد علی جوہر اس کے ایک نمایاں ہیرو کی حیثیت سے سامنے آئے، اور گاندھی جی کو بھی وہیں سے تخت پر بٹھایا گیا اور ملک کی مشترک قیادت ان کو سونپی گئی۔ 1920 میں یہ منظر سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد 27 سال اور گزرے، اور 27 سال کی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ بہرحال مجھے یہ بتانا ہے کہ دارالعلوم کا قیام جو سب سے پہلا دارالعلوم دیوبند میں بنا، جس کی شاخیں پھر پھیلتی چلی گئیں، کہیں مظفر نگر میں اور میرٹھ میں اور مراد آباد میں، اور اس کے بعد علاقے اسکول کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کتابیں پڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہاں پر وہ افراد تیار کیے جانے ہیں جو ملک کا چارج لیں اور 1857 کی ناکامی کی تلافی کریں۔ اس لیے جتنے بھی علماء ہیں ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دارالعلوم کی بنا اس پر ڈالی گئی ہے، اگر وہ اس مقصد کو فراموش کر دیں تو ان کا کوئی تعلق نہ مولانا قاسم نانوتوی سے ہے، نہ شیخ الہند سے ہے، نہ دارالعلوم سے، اور نسبتیں جھوٹی سچی کر رکھی گئی ہے۔ اس لیے پہلی بات جو ذہن میں ہونی چاہیے ہر عالم کے، ہر طالب علم کے، اور پھر ان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مسترشدین اور مریدین اور منتسبین اور متعلقین ہو، ان سب کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ایک نظام اس ملک میں برپا کیا گیا جس کی ابتدا مکہ مکرمہ سے کی گئی، اور مکہ مکرمہ سے جو پھیلتے ہوئے مدینہ منورہ تک گیا، اور مدینہ منورہ سے پھیلتے پھیلتے اس نے جدہ سے لے کر بحرین تک، اور عراق و شام کے جنوبی بارڈر سے لے کر یمن کے آخری بارڈر تک، جس نے علاقوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر اس پر بس نہیں کیا بلکہ وہ تحریک بڑھتی ہوئی عراق میں داخل ہوئی، اور عراق سے دجلہ و فرات کو پار کرتی ہوئی ایران میں داخل ہوئی، خراسان میں داخل ہوئی، ترکستان میں داخل ہوئی، سندھ میں داخل ہوئی، ہندوستان میں داخل ہوئی، اور دوسری طرف وہی تحریک بڑھتی ہوئی سیریا میں گئی، پیلسٹائن میں گئی، ایجپٹ گئی، تیونس گئی، لیبیا گئی، الجزائر گئی، مراکش گئی، اسپین گئی، یعنی یورپ میں داخل ہو گئی۔ اسپین یورپ کا جنوبی علاقہ ہے، اور دوسری طرف فلسطین کو پار کرتے ہوئے ترکی کے علاقوں میں داخل ہوتے ہوئے وہ دن بھی آیا کہ استنبول جو کیپٹل تھا یورپ کا مذہبی دارالخلافہ تھا، اس پر بھی محمد عربی علیہ السلام کے غلاموں نے پھریرے لہرا دی اور استنبول کے قلعے کو فتح کر لیا۔ یہ وہ تحریک تھی جو اس لیے شروع ہوئی تھی کہ دنیا کو ظلم سے پاک کرنا ہے، دنیا میں صحیح معنی میں انسانیت کو عام کرنا ہے، دنیا سے جہالت کو مٹانا ہے، دنیا کی ظلمتوں کو چاک کر دینا ہے، دنیا میں روشنی پھیلا دینا ہے، دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنا ہے، دنیا میں عورتوں کو گھر کی رانی اور ملکہ بنانا ہے، دنیا میں بچوں کی معصومیت کو داغدار نہیں کرنے دینا ہے، دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت کرنی ہے، دنیا میں ظالموں اور قاتلوں کے خلاف محاذ کھڑا کرنا ہے، دنیا میں کمزوروں کو اٹھانا ہے اور جو پست ہیں ان کو ترقی دینا ہے، دنیا کے تمام جاہلوں میں علم کو تقسیم کر دینا ہے، دنیا کو نمونے جنت بنا دینا ہے اور اللہ کے نظام کو برپا کرنا ہے۔ اللہ جو اللہ کے نام سے جانتے ہیں وہ اللہ کہیں، جو لاٹ کے نام سے جانتے ہیں وہ لاٹ کہیں، جو گاڈ کے نام سے جانتے ہیں وہ گاڈ کہیں، جو ایشور کے نام سے اور بھگوان کے نام سے جانتے ہیں وہ ایشور کہیں، بھگوان کہیں، یا اس کی کوئی بھی صفت جس سے اس کی وحدانیت متاثر نہ ہو اس کا تذکرہ کریں، لیکن یہ مان کر چلے کہ آکاش اسی کا، دھرتی اسی کی، ملک اسی کے، پوری دنیا اور دنیا ہی کا پوری کائنات اسی کی ہے، لہذا چپے چپے پر اس کی حکمرانی ہونی ہے، اور وہ سارے انسانوں کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، رزاق ہے، سب سے محبت کرنے والا ہے۔
وہ جتنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کوئی نہیں چاہتا، پوری کی پوری مخلوق اس کے کنبے کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کی رحمانی اور رحیمی کے نظام کو دنیا پر نافذ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو رحمت للعالمین بنایا گیا، اور اس طرح رب العالمین اور رحمت للعالمین دونوں نسبتیں انسانیت کو عطا کی گئی۔ ایک طرف الوہیت اور ربوبیت الہی کی نسبت کہ اللہ ہی معبود ہے اور اللہ ہی رزق دینے والا، نگہداشت فرمانے والا، پیدا کرنے والا، ملکیت رکھنے والا، اور دوسری نسبت رحمت للعالمین کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے، مہربانی ہے۔ آپ ایک مشفقانہ، کریمانہ، رحیمانہ نظام لے کر آئے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو پاکی سکھائی، پاکیزگی سکھائی، صفائی ستھرائی سکھائی، آپ نے لوگوں کو انسانی اقدار بتائے، اخلاق سکھائے، آپ نے فرد کی تربیت کی، خاندان کو سنوارا، میاں بیوی کے حقوق بتائے، باپ بیٹوں کے حقوق بتائے، ماں اور بیٹیوں کے حقوق بتائے، آپ نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، آپ نے یتیم، غریب، بیوہ، بے روزگار، بیمار، پریشان حال کے خیال رکھنے اور اس کی خدمت کرنے کو بہت عظیم عبادت قرار دیا۔ آپ نے عادلانہ، منصفانہ حکومت کرنے والے کو اللہ کے سائے میں نمبر 1 پر رکھا، اور آپ نے یہ بتایا کہ دنیا اس لیے بسائی گئی ہے کہ ایک مالک کی، ایک اللہ کی بندگی کی جائے، اور اس دنیا میں طغیانی نہ ہو، سرکشی نہ ہو، ظلم نہ ہو، لوگ شیطان کے راستے پر نہ چلے، یہاں فحاشی نہ ہو، عفت اور عصمت پر ڈکیتی نہ ماری جائے، یہاں کی عورتیں صحیح طور پر پردہ نشین ہوں، یہاں کے مرد مجاہد ہوں، مرد آہن ہوں، یہاں کے جوان سپاہی ہوں اور اللہ کے دین کے خدمتگار ہوں۔ لہذا رحمت للعالمین کے تذکرے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں چھیڑا گیا، اور زبور میں اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اہل کتاب جو ببلیکل لٹریچر رکھتے ہیں وہ واقف ہو جائیں کہ ایک آخری نبی دنیا میں آئے گا، دنیا اس کو عطا کی جائے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آیتوں کا ایک دوسرے سے ربط ہے۔ فرمایا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا، اللہ فرما رہا ہے، جس نے انجیل بھی اتاری، زبور بھی اتاری، تورات بھی اتاری، اور کہنے والوں کا کہنا ہے کہ ویدیں بھی اللہ کی کتابیں تھی، لیکن ان میں رد و بدل ویسے کیا گیا جیسے تورات اور انجیل میں کیا گیا۔ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن تو زبور کے حوالے سے فرمایا ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں کہ زمین کی وراثت ملے گی ان لوگوں کو جو اچھے ہوں گے، درست ہوں گے اور صلاحیت رکھنے والے ہوں گے، اور یہ میسج دیا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کو جو اللہ کی بندگی سے وابستہ ہیں، اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے طبقات انسانی، بلکہ اجنہ، بلکہ نباتات اور حیوانات اور جمادات، سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ یعنی آپ کے ذریعے جو نظام دنیا کو دیا جائے گا اور اللہ کی بندگی کا جو مظہر ہوگا، اور جو بات اللہ نے وعدے کے طور پر زبور میں لکھی تھی کہ الصالحون اس دنیا کے مالک ہوں گے، یہ آپ کے ذریعے وجود میں آئے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اٹھے ایک تعلیمی تحریک لے کر اٹھے۔ سب سے پہلی آیتیں قرآن پاک کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، ہر مدرسے والے کو ان آیتوں کو نمایاں طور پر فریم کر کے اپنے ہر کلاس میں رکھنا چاہیے،
اور ان کو بنیادی مونوگرام بنانا چاہیے. ان میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فرمایا کہ پڑھو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت کرم فرما ہے، اور پڑھو اپنے پروردگار و مالک و خالق کی صفات پر یقین رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا. ہر چیز اسی کی تخلیق کا کرشمہ ہے، اور جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. پڑھو تمہارا پروردگار بہت کرم فرمانے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں. یہ ہے سب سے پہلی آیات کا مرقع جو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ، یعنی انہی آیتوں سے نبوت ملی. آپ کو جو مشن دیا گیا وہ ایک تعلیمی مشن تھا، لیکن یہ تعلیمی مشن مدرسے اور مکتب کا نہیں تھا جو آج ہمیں نظر آ رہا. یہ روایتی مکاتب و مدارس کا نظام نہیں تھا، بلکہ ایک انقلابی تعلیمی نظام تھا جو پوری دنیا میں چینجنگ لانے کا ذمہ دار تھا. یہ وہ نظام تھا جس سے مکہ مکرمہ کی جاہلیت کو تہو بالا کیا جانا تھا. یہ وہ نظام تھا جس کے ذریعے سے باطل پرستانہ نظام کی دھجیاں اڑائی جانی تھی. یہ وہ نظام تھا جس کے ذریعے مورتیوں کو، بتوں کو، ڈیوڑیوں کو، آستانوں کو، جھوٹے خداؤں کو معاشرے سے الگ کرنا تھا. یہ وہ نظام تھا جو موحدانہ زندگی کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے آیا تھا. یہ وہ نظام تھا جس کی بنیاد پر وقت کے سیاسی ماہر اور شاطر، وقت کے چودھری، وقت کے پروہت اور پجاری اور وقت کے اجارہ دار غصے میں آ گئے، بفر گئے، اس لیے کہ ان کو نظر آیا کہ یہ چند آیتیں جو محمد لے کر اٹھے ہیں، یہ چند آیتیں جن کے نظام کو لے کر وہ کھڑے ہوئے، اس نظام کے نتیجے میں ہماری جھوٹی چودراہٹیں اور ہماری نوابیاں اور ہماری اجارہ داریاں اور ہماری سلطنتیں اور ہمارے جھوٹے پروہت و پجاری، ان سب کی قلعی اتار دی جائے گی اور حقائق کو سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ اعلان کیا جائے گا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی طاقت والا نہیں سوائے اللہ. ایشور اللہ ایک ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، جو رزق کا مالک ہے، جو صحت کا مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اور اسی پر ایمان لانا ہے. ہندو کو بھی یہی ماننا ہے، مسلمان کو یہی ماننا ہے، عیسائی کو یہی ماننا ہے، یہودی کو ماننا ہے، جینی کو ماننا ہے، بدھسٹ کو ماننا ہے. دنیا کے ہر انسان کو اس حقیقت کو ماننا ہے کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اسی کے پاس ساری طاقتیں. یہ وہ نظام ہے جو باطل کے کنگورے گرانے والا اور اس کے چراغوں کو بجھانے والا اور جاہلیت کا قلع کما کرنے والا تھا. یہ وہ نظام تھا جس نے مکہ مکرمہ میں تبدیلی کا آغاز کیا. یہ وہ نظام تھا جس نے مدینہ منورہ میں حکومت قائم کی. یہ وہ نظام تھا جس نے 10 لاکھ مربع میل علاقے کو فتح کر کے اللہ کے موحدانہ نظام کو برپا کیا. یہ وہ نظام تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے سلسلے میں کمپلسری ایجوکیشن کا اعلان کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جو بھی اس نظام سے متفق ہو، جو ہاتھ میں ہاتھ دے، جو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے کو تیار ہو، جو اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، آخرت پر، کتاب پر ایمان لائے، اس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کمپلسری ایجوکیشن کے کورس کو پورا کرے. جو کورس نبی لے کر آئے ہیں اس کورس کو پڑھنا فرائض اور واجبات کے دائرے میں ہر شخص پر، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، ملازم ہو یا مزدور ہو، کاشتکار ہو یا صنعت کار ہو، ٹھیلا چلاتا ہو یا رکشہ چلاتا ہو، گھر میں رہتا ہو یا باہر دوڑتا ہو، دولت مند ہو یا غریب ہو، ہر شخص کے لیے کمپلسری ایجوکیشن کا یہ سسٹم محمد عربی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جاری فرمایا. اور یہ وہ سسٹم تھا جس سسٹم کی تربیت کے نتیجے میں پوری دنیا میں
ایک اسلامک امپائر قائم کر کے ابو بکر کو اس کی سلطنت سونپی گئی، عمر کو سونپی گئی، عثمان کو سونپی گئی، علی کو سونپی گئی، پھر معاویہ کو دی گئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی کوئی بگڑا حاکم بیچ میں آیا، کبھی کوئی سدھرا آیا، اور سلسلہ رواں دواں رہا۔ خلافت راشدہ، اور پھر خلافت بنی امیہ، اور پھر خلافت بنی عباس، اور پھر خلافت بنی عثمان۔ یہ ایک تسلسل ہے، اور ہر خلیفہ کے لیے شرط تھا کہ وہ مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو۔ کسی جاہل کو حکومت سونپنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو شرائط رکھے گئے تھے وہ شرائط یہ تھے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، اسے معلوم ہو کہ نبی کے آرڈرز کیا ہیں، اسے معلوم ہو کہ پھر نبی کے بعد خلفائے راشدین نے کیا طریقہ بتایا، اسے معلوم ہو کہ صحابہ کرام کا نہج کیا تھا۔ اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کاروبار حیات کا ذمہ دار ہو، اور قافلہ سالار ہو، اور سیاست اور حکومت اور مینجمنٹ اور تعلیم اور تربیت اور اصلاح، پوری زندگی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں۔ یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ لہذا اگر اس مطالبے سے ہٹ کر مسلمان مملوک بن جائیں، محکوم بن جائیں، غلام بن جائیں، توحید فراموش کر دیں، شرک پر راضی ہو جائیں، مشرکوں کو سردار بنائیں، کافروں کی جوتیاں چاٹیں، سمٹ کر مکتبوں میں رہیں، اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز اور اکیڈمیز اور ادارے اور دفاتر اور تمام شعبہ حیات دوسروں کے حوالے کر دیں، تو یہ مشرکانہ زندگی ہے، کافرانہ زندگی ہے، جس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اسلام کا پہلے مطالبہ یہ ہے کہ معاشرے میں کفر و شرک کے ساتھ ساز باز، کمپرومائز، سودا بازی کسی حالت میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ الا اللہ کی ضربیں 1,00,000 مرتبہ جو لگائے مسلمان نہیں، جب تک لا الہ کی ضرب کاری سے بتان آزری کو توڑ نہ دے۔ پہلے لا الہ ہے، نہیں، یعنی لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی طاقت والا نہیں، کسی کے ہاتھ میں موت و حیات نہیں، کسی کے ہاتھ میں رزق نہیں، کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں، کسی کے ہاتھ میں قسمت نہیں۔ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو لا الہ کی ضرب کے بعد الا اللہ ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام بھی اس کی تلقین کرتے ہیں کہ لا الہ کی نفی ایسی ہو کہ جسم کے اندر اور باہر اور اس پوری کائنات میں غیر اللہ کو دفنا دیا جائے، مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، پھر الا اللہ کی ضرب قلب پہ لگائی جائے کہ دل میں بس اللہ ہی اللہ بس جائے۔ دل میں اللہ، دماغ میں اللہ، جسم کے رگ و ریشے میں اللہ کا تصور، اور یہ یقین کہ بس اللہ کے ہاتھ میں طاقت۔ یہ بات پیدا ہونی ہے صرف مسجد میں نہیں، دفتر میں، کارخانے میں، دکان پر، سڑکوں پر، چوراہوں پر، مجموعوں میں، خلوتوں میں، ایوان حکومت میں، پولیس میں، فوج میں، عدالتوں میں، ہر جگہ یہ بات پیدا ہونی ہے۔ اللہ مسجد میں بند نہیں ہے، اس بھگوان کی طرح جس کو لوگوں نے مندر میں بند کر دیا، یا اس گاڈ کی طرح جس کو چرچ میں بند کر دیا، یا اس وارڈ کی طرح جس کو سینیگاگ میں بند کر دیا۔ ہمارے یہاں صرف جمعہ نہیں ہے، جمعے کی نماز جیسے فرض ہے ویسے ہی فجر کی اور زور کی اور عصر کی اور مغرب کی اور عشاء کی، سنیچر کی ہو یا اتوار کی، دوشنبے کی ہو یا منگل کی، بدھ کی ہو یا جمعرات کی، روزانہ کی 5 وقتہ نمازیں ویسے ہی فرض ہے جیسے جمعہ۔ فرائیڈے کی پریئر ہمارے یہاں ایسی نہیں ہے جیسے سیٹرڈے کی سینیگاگ میں اور سنڈے کی چرچ میں اور منڈے کی مندر میں۔ ہمارا نظام اور ان کا نظام الگ ہے۔ ہم موحدانہ نظام مانتے اور یہ مانتے کہ اللہ کی حکومت ہر جگہ ہے اور ہر جگہ کی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا، پہلا کام لا الہ کی طرح پہلے طاغوت کا انکار ہے، پھر اللہ پر ایمان لائے۔ جس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا وہ اللہ پر ایمان والا شمار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں شیطان اور شیطان کے شاگرد
اور شیطانی نظام کے علمبردار اگر آپ کے دل میں قاتلوں، مجرموں، مافیا گروپ، دولت کے لٹیروں، شرابیوں، کبابیوں، بدماشوں، اگر ان کا خوف ہے یا ان سے دہشت ہے یا ان سے امید ہے یا ان سے وابستگی ہے، تو خدا کی قسم آپ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کی شکلیں اور مسلمانوں کے دھڑ لے کر کفر کو ڈھو رہے ہیں۔ اسلام کا پہلا تقاضا ہے کہ دل صاف ہو غیر اللہ سے، دماغ صاف ہو غیر اللہ سے، جسم کا ریشہ ریشہ پاک ہو غیر اللہ سے، اور اللہ پر ایمان ہو۔ اور اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہو کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے، طہارت کے بارے میں ہو یا نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں یا عمرے کے بارے میں، شادی کے بارے میں یا غمی کے بارے میں، تجارت کے بارے میں یا لین دین کے بارے میں، معاملہ معاشیات کا ہو یا سماجیات کا، تعلیم کا ہو یا تربیت کا، تمدن کا ہو یا تہذیب کا، چھوٹا ہو یا بڑا، فیملی کا ہو یا پورے سماج اور سوسائٹی کا، ہر مسئلے میں دیکھنا پڑے گا کہ حکم شریعت کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، نبی کی ہدایت کیا ہے، صحابہ کا نقش قدم کیا کہتا ہے، ائمہ مجتہدین و محدثین نے کیا تحقیق فرمائی، وہ راستہ ہمارے لیے طے کیا گیا۔ اس لیے یہاں دوئی نہیں ہے، ثنویت نہیں ہے، دو سسٹم نہیں ہے کہ مسجد میں اللہ اللہ اور باہر رام رام مثلا، یا مسجد میں اللہ اللہ اور باہر وقت کے مافیاز، باہر وقت کے مجرم، باہر طاقت کی دہائی دینے والے، باہر وہ کہ جو طاقت اور اقتدار پر قابض ہوتے ہیں ظلم کی بنیاد پر یا دولت کی بنیاد پر یا دھوکے کی بنیاد پر یا فریب کی بنیاد پر، وہ باہر میں آپ کے آقا ہیں، وہ آپ کے سردار، وہ آپ کے لیڈر، وہ آپ کے بڑے، مسجد میں وہ بیچارہ ملا امام ہے، وہ چند پیسوں کے جس کو آپ کی متولی شپ کے ذریعے سے جس کو ملازم بنایا گیا، جو مسجد کے مصلی پر امام ہے وہی پورے نظام زندگی کا امام ہونا چاہیے اگر وہ صحیح امام۔ حکم یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے ویسے ہی چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے تھے غزوے میں اور جہاد میں، اور ویسے ہی ایوان حکومت کے صدر جمہوریہ ہوتے تھے، وزیر اعظم ہوتے تھے۔ وہ مسجد کے مصلی کے درمیان اور ایوان حکومت کے درمیان کوئی کھائی نہیں تھی، کوئی خندق نہیں تھی، کوئی دیوار نہیں تھی۔ یہی صورتحال ابو بکر کے یہاں رہی کہ وہ مسجد کے امام اور ایوان حکومت کے امام، یہی صورتحال عمر کے ہاں، عثمان کے ہاں، علی کے ہاں، اور بعد کے دور میں یہ نیا ایمان کب سے پیدا کیا گیا، یہ نیا اسلام کب سے آیا کہ فرق ہو گیا مسجد میں اور باہر کی زندگی میں، باہر کی زندگی کافرانہ اور مسجد کی زندگی مؤمنانہ۔ یہ دوغلاپن اور نفاق اللہ کو منظور نہیں۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ فرمایا گیا کہ یہ لوگوں سنو، اگر اللہ میاں کی کتاب کے ایک حصے کو مانو گے اور دوسرے حصوں کا انکار کرو گے تو اللہ میاں دنیا میں جوتا کاری کروائیں گے، پٹوائیں گے، ذلیل کریں گے اور رسوا کریں گے۔ یہ اللہ نے صاف کھول دیا۔ اگر ایسا کرو گے، اگر تفریق کرو گے تو اللہ دنیا میں ذلیل کریں گے اور آخرت میں سخت سزا دیں گے۔ ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اسرائیلی حکومت جس کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ اور برطانیہ کے آقا ہیں، اس نے کتنا ذلیل کر رکھا ہے مصر کو، سعودی عرب کو، اردن کو، امارات کو، شام کو، عراق کو، تونس کو۔ اتنے بڑے بڑے ملک اس کے سامنے ذلیل ہیں، رسوا ہیں، جوتوں میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن پر عمل نہیں، شریعت کا مطالبہ کرنے والا مجرم، اللہ کے قانون کی دعائی دینے والا مجرم، اسلامی تحریک سے تعلق رکھنے والا مجرم، وقت کے منافق اور دوغلے اور کافروں اور مشرکوں کے بندے، دوست، عزیز، پسندیدہ،
حرمین میں نماز پڑھو، کعبے کے طواف کرو، چکر لگاؤ، لیکن یہ مت مطالبہ کرنا کہ بینک غیر سودی ہو، سیاسی نظام اسلامی ہو اور پورے ملک کا ابلاغی نظام اسلام پر مبنی ہو، تعلیم اسلام کی بنیاد پر دی جا رہی ہو، سیکولر ایجوکیشن کے کوئی معنی نہ ہو۔ یہ مت مطالبہ کرنا، مسجد میں ٹھوکریں مارو، ٹھونگے مارو، سجدے کرو اور رخصت ہو، یہ دوگلا اسلام۔ اور اسی دوگلے اسلام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر تم اسلام کا تیا پاچا کرو گے تو اللہ تمہارا تیا پاچا کر دے گا۔ اگر تم اللہ کے پورے نظام کو نافذ نہیں کرو گے، اللہ کا نظام نافذ ہونا ہے سماج پر، نظام نافذ ہونا ہے معاشیات پر، نظام نافذ ہونا ہے تعلیم پر، نظام نافذ ہونا ہے تمدن پر، تہذیب پر، ادب پر، کلچر پر، لٹریچر پر، میڈیا پر، نظام نافذ ہونا ہے ریاست پر، حکومت پر، سلطنت پر، ملوکیت پر۔ اگر اللہ کے نظام میں رکھنے ڈالے گئے اور حصے بکھرے دین کے کیے گئے اور صرف عبادت کی حد تک اللہ سے دوستی رکھی اور معاشرت میں دوستی ہنود سے، یہود سے اور بےہودہ لوگوں سے رکھی تو اللہ کو تم سے کوئی تعلق نہیں، اس کی محبت تمہارے ساتھ ختم، اور وہ اعلان کرتا ہے کہ تم سے جنگ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں سود کھانے والوں کے بارے میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے سود کھانے والوں، سود کا لین دین کرنے والوں، سود پر جینے والوں، سود کی بنیاد پر کمپنیاں چلانے والوں، سن لو کہ اگر تم باز نہیں آئے اور تم نے سودی نظام کا خاتمہ نہیں کیا تو تمہاری جنگ ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اتنی کھلی وارننگ دی گئی ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اگر سودی نظام ہے کسی سرزمین پر، وہ چاہے شام ہو، چاہے عراق، چاہے یمن ہو، چاہے سعودی عرب، اگر سودی نظام ہے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ سے اور رسول اللہ سے جنگ ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تبرک کی کتاب ہے، اس کو پرشاد بنا لیا، تبرک کی کتاب ہے، تراویح کی کتاب ہے، عابد جی کے لیے ہے اور مٹھائی کھانے کھلانے کے لیے ہے وغیرہ۔ قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی کچھ بچوں کو قرآن بھی پڑھا دیا جائے، کچھ کو حافظ بنا دیا جائے، تراویح پڑھوا دی جائے، ہو گیا قرآن کا کام۔ بالکل غلط۔ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ جاہلیت سے ٹکرا کر، جاہلیت کو توڑ کر، اس کو بکھیر کر، اس کے جنازے نکال دیں۔ اللہ نے فرمایا تھا مکہ مکرمہ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ فرمایا گیا تھا کہ قرآن کے ذریعے آگاہ کر دیجئے، خبردار کر دیجئے، یاد دلا دیجئے اور قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے ان ظالموں سے، جاہلیت پرستوں سے، باطل پرستوں سے قرآن کے ذریعے ٹکرائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے گلیوں میں، چوراہوں پر، پہاڑیوں پر اور میلوں میں اور ٹھیلوں میں اور باطل پرستوں کے بیچ میں، مشرکوں کے جھمگھٹے میں اور کافروں کے نرغے میں۔ قرآن صرف مسجد میں اور تراویح میں نہیں سنایا جا رہا تھا، مکے میں قرآن سنایا جا رہا تھا ان جگہوں پر جہاں اڈے تھے شرک کے، کفر کے، فسق کے، فجور کے۔ اس لیے کہ قرآن ایک چیلنج تھا، ایک انقلاب تھا، ایک طاقت تھا، اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا تھا۔ کاش کے بمبئی کی سرزمین پر قرآنی جہاد شروع کر دیا جائے، قرآن سنایا جائے ان لوگوں کو جو یہاں فلمی دنیا میں ہے کہ توبہ کر لو ورنہ خدا کا عذاب تمہاری اور تمہاری نسلوں کے چتھڑے اڑا دے گا۔ قرآن سنایا جائے دولت مندوں کو، سیٹھوں کو، چودھریوں کو، اپنی دولت کے نشے میں مت رہو، تمہاری دولت کو آگ لگا دی جائے گی۔ قرآن سنایا جائے وقت کے ظالموں ستمگروں کو کہ اپنے ظلم و ستم سے باز آ جاؤ ورنہ خدا تعالیٰ تم پر اس طرح عذاب نازل کرے گا جیسے قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط پر نازل کیا گیا۔ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے، اس لیے اس میں قوم لوط کے قصے، قوم عاد کے قصے، قوم سمود کے قصے، قوم شعیب کے قصے۔ قوم شعیب کا مطلب
بزنس مین اور تاجروں کو سنانے کے لیے، قوم عاد کا مطلب متکبروں، جابروں، ظالموں کو سنانے کے لیے، قوم سمود کا مطلب غافلوں اور نشے میں بدمستوں کو سنانے کے لیے، قوم لوط کا مطلب ایسے بدماش اور مجرم اور قحبہ گر کہ جو مرد اور عورت کے ساتھ بدکاری نہ کرے اور اس کے قانون پاس کرے اور جو اس کے خلاف بولے اس کو دہشت گرد کہے۔ ان کے واقعات قرآن میں اس لیے سنائے گے کہ تاریخ اپنے کو دہراتی رہے گی اور وقتاً فوقتاً قوم لوط اور قوم سمود اٹھتی رہیں گی، تو اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا جائے اور حجت تمام کر دی جائے، پھر ہرچے بعد آباد۔ یہ ہے قرآنی نظام۔ اس لیے قرآن سے حافظ جو بچے بیٹھے ان کے لیے نہیں ہے، وکیلوں کے لیے ہے کہ وکیل پہلے قرآن پڑھے پھر کانسٹیٹیوشن پڑھے، ڈاکٹروں کے لیے، انجینئروں کے لیے، دولت مندوں کے لیے، تاجروں کے لیے، جتنے بھی طبقات زندگی کے ہیں سب پہلے قرآن کو پڑھے۔ قرآن انہیں مخاطب کرتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے، اردو میں پڑھیے، ہندی میں پڑھیے، انگریزی میں پڑھیے۔ بغیر قرآن سمجھے آپ اسلام کے زینے پر قدم ہی نہیں رکھ سکتے۔ تو قرآن کا یہ پیغام ہے اور یہ نظام ہے۔ اس لیے بزرگوں جو یہاں تشریف فرما ہے، مدرسے کے جلسے میں آپ آ گئے، مت سمجھیے گا کہ قتل ادا ہو گیا، اور مت سمجھیے گا کہ مدرسے والوں کا حق ادا کر دیا چندہ دے کر، حاضری دے کر اور بچوں کی تقریب میں شریک ہو کر۔ یہ آپ کا عمل بہت اچھا، مبارک، لیکن اصل عمل جو ہے وہ وہی ہے جو صحابہ کرام کو عطا فرمایا گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں قرآن کے مدرسے سے نکلنے والے کہیں عمرو بن العاص مصر فتح کر رہے تھے، کہیں سعد ابن ابی وقاص ایران فتح کر رہے تھے، کہیں خالد ابن الولید مسیلمہ الکذاب کے چھکے چھڑا رہے تھے، کہیں ابو عبیدہ ابن الجراح سیریا فتح کر رہے تھے۔ یہ اس مدرسے کے فارغین کا کام تھا۔ وہ کام کہاں گیا؟ یہ کام یاد تھا مولانا قاسم نانوتوی کو، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کے لیے میں نے مدرسہ بنایا۔ ایک عرصے سے ہم نے اسے فراموش کر دیا۔ ہم لوگ یہ سمجھ گئے کہ کتابی دنیا، مذہبی کتابی دنیا کے لیے مدرسہ ہوتا ہے، اور مدرسے میں ملا اور امام اور خطیب بنائے جانے لگے، سپلائی کیے جانے لگے کہ بھائی آپ اتنا حصہ مذہب کو دے دیجئے، بقیہ تو ہم نے آپ کے لیے چھوڑ ہی دیا ہے۔ یعنی اللہ میاں کے لیے مسجد خالی کر دیجئے، کم از کم مدرسہ رکھیے، باقی دکان کارخانہ ساری چیزیں تابوت کے لیے ہیں، آپ کے لیے، آپ کے شیطان کے لیے۔ یہ سودا ہو گیا ہے، اور چونکہ یہ سودا ہو گیا ہے اس لیے ہر بگڑا ہوا سیٹ بھی خوش ہے مدرسے سے کہ کچھ پیسہ دیتا ہے، اور ہر سود خار بھی خوش ہے مسجد سے کہ اس نے بھی 2-4 اینٹیں دے دی ہیں، چاہے سود کے پیسے سے دی ہوں۔ اس لیے یہ دوگلا پن اور منافقانہ پالیسی ہے، اس کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ بمبئی سے اس کے خلاف بگل بجا دینا چاہیے کہ اللہ کا نظام چلے گا، گھروں پر اللہ کی شریعت، کارخانوں پر اللہ کی شریعت، دکانوں پر اللہ کی شریعت، اور تمہاری فیملی پر اللہ کی شریعت چلے گی۔ تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو مرو شیطان کے ساتھ، جاؤ جہنم میں، نہ مدرسہ تمہیں عزیز رکھتا ہے نہ مسجد۔ یہ صاف جو ہے وارننگ دے دینی چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ حق ہے، وہ باطل کے ساتھ کسی حالت میں ملنے کو تیار نہیں۔ یہ فیصلے اگر ہو جائیں گے معاشرہ پھر سے تطہیر کرے گا، اور صرف وضو کر لینا، غسل کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ پہلے دل کا غسل کیجئے، دماغ کا غسل کیجئے۔ دماغ گندا، دل گندا، جسم کا روح گندا، ہاتھ دھو رہے صابن سے، وضو فرما رہے ہیں جناب۔ آپ کے وضو سے کیا ہو جائے گا، آپ کے غسل سے کیا ہو جائے گا جب دل نہ پاک، دماغ نہ پاک؟ پہلے اسے پاک کیجئے، پھر جسم کی کھال کو پاک کیجئے گا۔ اس حقیقت کو سمجھنا ضروری، اور ایمان کو اسی بنیاد پر لے کر آگے بڑھنا ضروری۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب مسلمانوں کو یہ فہم عطا فرما کر ایک نئی کروٹ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا سید سلمان حسینی الندوی دامت برکاتہم خطاب فرما رہے تھے، اور اب وقت بہت کم ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا ہے، یعنی جلسے دستار بندی، 1990 میں دارالعلوم قاسمیہ کا قیام ایک پودے کی شکل میں
اور اب وہ لہلہاتے ہوئے باغ کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دارالعلوم قاسمیہ کے فارغین طلباء ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، ان سب کے دستے اقدس سے ان کے سروں پر پگڑیاں باندھی جائیں۔ یہ ہماری اس وقت کے سب سے محترم اور معزز یہ جماعت ہے جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو گیا۔ میں ایک ایک کا نام لے کے بلا رہا ہوں۔ عزیزم سہیل احمد ابن عبد الرحمن، دارالعلوم قاسمیہ کے فارغین طلباء کی تعداد تقریباً 36 ہے۔ کہاں گیا؟ 76 طلباء کرام نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ آپ حضرات کی موجودگی میں یہ 76 طلباء کرام کی دستار ہوگی۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور اپنے دلوں سے ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لائیں اور طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے سروں پر اپنے دستے اقدس سے پگڑیاں باندھیں۔ تمام علماء کرام طلباء کرام کے سروں پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پگڑیاں باندھیں۔ آپ سب کا آنا مبارکباد، آپ سب کی آمد، آپ سب کا عزیزم سہیل احمد ابن عبد الرحمن صاحب، عزیزم زین العابدین ابن ولی اللہ، نہال احمد، قاسم احمد، عبد الماجد شاہد، اکبر علی صلاح الدین، ابو ہریرہ قمر احمد، ثاقب محمد جہانگیر، شعیب اعجاز احمد، سعد اللہ احمد اللہ، عمر فاروق نجم الحق، عبد الرشید عبد الصبوح، حبیب الرحمن محمد سلیم، جہانگیر عین الحق، شفیع اللہ شمیم اختر، سجاد عبد الرزاق، شاہد عظمت اللہ، اشتیاق احمد عبد الباری، جسیم الدین عبد القیوم، سلطان فیروز انوار الحق، عبد الملک عبد الفتاح، عرفان قمر الہدا، شاداب عبد القیوم، مظفر مجیب الرحمن، عبداللہ مرتضیٰ، عبد الرحیم مظہر حسین۔ سارے علماء کرام کھڑے ہو جائیں تاکہ جلدی سے طلباء کے سروں پر پگڑیاں باندھ دی جائیں۔ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ہاتھ ان کے سروں پر پھیر دیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے۔ محمد عارف عبد المجید، نعیم الدین ظہیر الاسلام، حبیب الرحمن ذبیح اللہ، یحییٰ غلام ربانی، اظہار ظہیر الدین، جمال الدین امیر الدین، سخاوت شاہد حسین، عبد الرحیم ریاست علی، اکبر مطیع الرحمن، ارشد محمد عالم، رئیس الدین محمد شاہد، محمد انس ریاض احمد، محمد حسین محمد ایوب، سلیمان محمد ابراہیم، عبید احمد شمیم احمد، عامر سہیل انوار اللہ، سلیمان مقبول احمد، تسکین الحق نعیم الحق، اسعد اللہ احمد اللہ، زین اللہ رحمت اللہ، نعمان احمد، شہدہ حسین، نور نبی خلیل احمد، ریاض الرحمن ضیاء الرحمن، برکت اللہ محمود عالم، اعجاز نسیم احمد، عرفان نسیم شیخ، رحمت اللہ عبدالعلیم، احمد حسین، منصور حسین، مجاہد عالم رحمت اللہ، شمیم شبیر احمد، رضوان عبد المناف، وسیم عبد القیوم، بشیر الدین، نظام الدین، محمد مستقیم، محمد ہاشم، اقرار احمد، ابرار احمد، صابر امتیاز احمد، سرفراز احمد، محمد اسلم، محمد احمد، فیض اللہ، محمد علی، جسیم احمد، عرفان احمد، محمد تاثیر، شمیم احمد، نعیم احمد، محمد شاہد، شفاعت اللہ، بیت اللہ، محمد گلزار، جنید احمد، زیغم مسعود علی، عبد السبحان، شمشاد احمد، عبد الرشید، عبد الصمد۔ اور فارغین قرائے اعظام میں محمد کلیم، محمد وکیل، مرغوب الرحمن، عبد الاحد، محمد سلمان، رقیم الدین، محمد اسد، محمد خالد، شفیق الدین، ابو الوفا، محمد شارق نعمت اللہ، حبیب الرحمن ذبیح اللہ، ریاض الرحمن ضیاء الرحمن، محمد نوفل، عقیل احمد، اختر حسین، التجا حسین۔ یہ دارالعلوم قاسمیہ کی وہ پھول ہیں جن کے سروں پر علماء کرام کے دستے اقدس سے پگڑیاں باندھی جا رہی ہیں۔ یہ طلباء صرف مدرسے کے طلباء نہیں ہیں بلکہ پوری قوم کے یہ رہبر بننے والے ہیں، رہنما بننے والے ہیں۔
یقیناً یہ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ یہ عرش والوں کو ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر جھلملاتے ہوئے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ محنت ہے یہاں دارالعلوم قاسمیہ کے اساتذہ کی، یہاں کے منتظمین کی، خصوصاً حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب محتمم دارالعلوم قاسمیہ کی، جنہوں نے بڑی محنت اور جفاکشی سے پہلے دارالعلوم قاسمیہ بہت ہی سطحی شکل میں تھا، لیکن اب دارالعلوم قاسمیہ مہاراشٹر کے ایک عظیم ادارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دارالعلوم قاسمیہ جہاں تعلیم ہے، تربیت ہے، اخلاق کے سبق سکھائے جاتے ہیں، وہیں دارالعلوم قاسمیہ اس اعتبار سے بھی جانا جاتا ہے کہ پورے مہاراشٹر میں سب سے صاف اور شفاف ادارہ، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ صفائی، لوگ داد دیتے ہیں کہ دارالعلوم قاسمیہ کہ جیسی صفائی ہر ادارے میں ہونی چاہیے، ہر طرح سے اسے پاک و صاف رکھا جاتا ہے۔ وہاں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، علم بھی ہے۔ اور اس اعلان کے ساتھ کہ جناب حاجی عبدالرحمان صاحب نے جتنے فارغین طلبہ ہیں، یعنی جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے، حاجی عبدالرحمان صاحب کی طرف سے ہر ایک طالب علم کو 500 روپیہ انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اس دینے کو قبول فرمائے، ان کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں چند مصرے لکھ کے لایا تھا کہ ایوب کے گلشن کے پھولوں تم سے ہی چمن کی زینت ہے، ایوب کے گلشن کے پھولوں تم سے ہی چمن کی زینت ہے، تم حزب خدا، تم ضیف نبی، انمول تمہاری قیمت ہے، تم پیار محبت عشق و وفا، تہذیب شرافت جود و سخا، تم امن و اما کے شیدائی، تم ماہی نفرت و جور و جفا، تم پھول بھی ہو تلوار بھی ہو، تم قوم کے سر کے تاج بھی ہو، تم پھول بھی ہو تلوار بھی ہو، تم قوم کے سر کے تاج بھی ہو، تاریخ تم اپنی دہرا لو، جاباز بھی ہو دمساز بھی ہو، آزادی کا تحفہ تم لائے، قربانی کا جذبہ تم لائے، تاریخ غلامی کی شب میں یہ صبح درخشاں تم لائے، ایوب کے گلشن کے پھولوں تم سے ہی چمن کی زینت ہے، تم حزب خدا، تم ضیف نبی، انمول تمہاری قیمت ہے، تم طالب علم نبوت ہو، تقدیر پہ اپنی ناز کرو، اخلاق نبی کو عام کرو، دشمن کو نظر انداز کرو، جابازی کا جذبہ پیدا کرو، خودداری کا جذبہ پیدا کرو، امداد کرو مظلوموں کی، غمخواری کا جذبہ پیدا کرو، ایوب کے گلشن کے پھولوں تم سے ہی چمن کی زینت ہے، تم حزب خدا، تم ضیف نبی، انمول تمہاری قیمت ہے، تم پھول لٹانے والے ہو، تم خار اگانا کیا جانو، تم عشق و وفا کے خوگر ہو، نفرت کا بڑھانا کیا جانو، ایوب کے گلشن کے پھولوں تم سے ہی چمن کی زینت ہے، تم مظہر صدق و صداقت ہو، تم تحفہ اہل بصیرت ہو، تم دین و شریعت کے داعی، تم مخزن علم و ہدایت ہو، دستار فضیلت کا بندھنا ایک خاص خدا کی نعمت ہے، دستار فضیلت کا بندھنا ایک خاص خدا کی نعمت ہے، بک جائے یہ دنیا جس کے عوض یہ دین کی ایسی دولت ہے، ایوب کے گلشن کے پھولوں تم سے ہی چمن کی زینت ہے، تم حزب خدا، تم ضیف نبی، انمول تمہاری قیمت ہے۔ تقریباً 86 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ دارالعلوم قاسمیہ کے درسگاہوں سے ان کے اساتذہ قابل مبارکباد۔ یقیناً دارالعلوم قاسمیہ کے جلسے کا انتظار لوگ سالہ سال کرتے ہیں اور بارہا پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم قاسمیہ میں جلسے دستار بندی کب ہوگا۔ اتنا پرسکون ماحول میں اتنی سنجیدگی، اتنی شگفتگی، اتنی تازگی اور اتنی پاکیزگی کے ساتھ بہت کم جلسے سننے کو اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ پاکیزگی، یہ سنجیدگی، یہ شگفتگی، یہ تازگی اس بات کی دلیل ہے
کہ یہاں کے اساتذہ میں اخلاص ہے، طلبہ میں اخلاص ہے، یہاں کے ذمہ داران میں اخلاص ہے، ان دینی مدارس میں سچے انسان بنائے جاتے ہیں، ان دینی مدارس میں سچے انسان بنائے جاتے ہیں، ایثار و وفاداری کے سبھی اسباق پڑھائے جاتے ہیں، ان دینی مدارس میں سچے انسان بنائے جاتے ہیں، ایثار و وفاداری کے سبھی اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ اور یہ فارغین قرآن اعظام یہاں دارالعلوم قاسمیہ میں شعبہ قرأت بھی قائم ہے، جو قرأت میں فارغ ہوئے ہیں ان کے لیے ہری پگڑیاں ہیں۔ عزیزم محمد کریم محمد وکیل، مرغوب الرحمن عبدالحد، محمد سلمان رقیم الدین، محمد اسد محمد خالد، شفیق الدین ابو الوفا، محمد شارق نعمت اللہ، حبیب الرحمن ذبیح اللہ، ریاض الرحمن ضیاء الرحمن، محمد نوفل عقیل احمد، اختر حسین، التجا حسین طالب علم ہیں جو شعبہ قرأت میں فارغ ہوئے ہیں دارالعلوم قاسمیہ کی درسگاہ سے۔ یہ بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں۔ جن جن لوگوں نے کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ یہاں کی اس جلسے میں آنے والے تمام مہمانان قابل مبارکباد ہیں جو اس پرکیف منظر کا نظارہ کر مبارکباد ہیں۔ حق کا چلن مٹ جائے گا، باطل کا قدم جم جائے گا، ظالم کی حمایت پھر ہوئی تو سارا چمن جل جائے گا۔ دریاؤں میں گھوڑے پھر ڈالو، صحراؤں میں پھر چل کر آؤ، شیروں کی سواری پھر سے کرو، سانپوں کی عصا لے کر آؤ۔ بدلے گا زمانہ، بدلے گا، بدلے گا ضرور یہ بدلے گا۔ تم باندھ لو اپنے سر پہ کفن، باطل کا جنازہ نکلے گا۔ ایوب کے گلشن کے پھولو، تم سے ہی چمن کی زینت ہے۔ تم حزب خدا، تم ضیف نبی، انمول تمہاری قیمت ہے۔ اب حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں، ساتھ میں حضرت دعا فرمائیں اور اپنی موجودگی کا مہر اس عظیم الشان جلسے دستار بندی پر ضبط فرمائیں تاکہ یہ جلسہ کامیاب مکمل طریقے سے ہو جائے۔ حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب محدث دارالعلوم دیوبند سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں اور دعا کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کے سامنے دین کی بہت سی دین کی اور بہتر باتیں آ چکی ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ اور کچھ کہا جائے، اب جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقولہ ہے، یحشق العلم بالعمل وإن أجابه وإلا فارتحل۔ علم ندا دیتا، جو سیکھا ہے آپ نے ان علماء کرام سے، وہ آپ کو آواز دیتا ہے عمل کرو، عمل کرو، عمل کی دعوت دے رہا ہے یہ علم آپ کو۔ اگر آپ نے عمل کر لیا تو یہ علم آپ کے پاس رہے گا، ورنہ یہ آپ کے پاس سے چلا جائے گا، آپ کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو باتیں کہی گئی ہیں، حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی دعوت برکاتہم نے بہت سی کام کی باتیں آپ کے سامنے تاریخی روشنی میں پیش کی ہے۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور جو جو انہوں نے باتیں بتلائی ہیں اسے اپنے دل میں اتاریں۔ بات نہیں کہ کوئی زیادہ کہی جائے گی، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ درود پاک پڑھیے اور اس کے بعد دعا کر لی جائے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سید
یہ نسیم صاحب کی والدہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سب کے لیے دعا کریں، اپنے لیے کریں اور سارے مسلمانوں کے لیے کریں۔ درود شریف پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك۔ اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ الہ العالمین، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہر طرح کے گناہ ہمارے پاس ہیں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، جان کر کے بھی ہوئی ہیں بے جانے میں بھی ہوئی ہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ یا اللہ کوئی در نہیں جہاں ہمارے گناہوں کی معافی ہو، تیرا ہی در ہے، وہیں سے معافی ہو سکتی ہے۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں نے اس عالم کو فساد کدہ بنا دیا ہے۔ یا اللہ تو ہماری پیشانی پکڑ کر ہمیں معصیتوں سے روک دے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق پر رحمت فرما۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہم میں بہت سے لوگ مریض ہیں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ بہت سے لوگ مقروض ہیں، ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ بے اولاد ہیں، انہیں صالح و نیک بخت اولاد عنایت فرما۔ بہت سے لوگوں کی اولاد نالائق ہے، یا اللہ اسے لائق بنا دیجیے۔ الہ العالمین، بہت سے لوگوں کے بچے اور بچیاں بغیر رشتے کے رہ رہے ہیں، یا اللہ انہیں مناسب رشتہ عنایت فرمائیے۔ یا اللہ مسلمان ہر جگہ ذلیل اور مظلوم ہے، یا اللہ ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے محض اس لیے کہ وہ تیرا نام لیوا ہے۔ ہم جیسے بھی ہیں تیرے، کسی دوسرے کے نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں۔ یا اللہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے تیری وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ تو ایسے لوگوں کو الہ العالمین تو ان سے بدلہ لے لے۔ یا اللہ ان کو تو ذلیل فرما، ان سے اپنی دنیا کو تو خالی فرما دے۔ یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ انہیں تو اس دنیا سے نیست و نابود فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہر پریشانیوں سے بچا دے۔ یا اللہ بہت سے لوگ ہمارے بھائی بے روزگار ہیں، اس شہر میں آ کر کے
روزی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، یا اللہ انہیں حلال روزی عنایت فرما۔ بہت سے لوگ حاجت مند ہیں، ان کی جائز حاجتوں کو پوری فرما۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق پر رحمت فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق پر رحمت فرما۔ یہ بچے جو حفظ سے اور قرآن پاک کے علم سے فارغ ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں دین کا داعی و سپاہی بنا دے۔ یا اللہ ان سے تو اپنے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ تو انہیں تو دنیا میں چمکا دے۔ الہ العالمین تو اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ لوگوں کے قلوب کو اس مدرسے کی طرف مائل فرما دے۔ یا اللہ لوگوں کے قلوب کو اس مدرسے کی طرف مائل فرما دے۔ یا اللہ تو رحم فرما۔ یا اللہ تو کرم فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا۔ ہم تمام علماء کرام، مدارس کے اساتذہ کرام، ائمہ کرام اور تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ سب کے کھانے کا انتظام ہے، مدرسے میں پہنچیں اور کھانا کھا کے تشریف لے جائیں۔ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ حضرات کھانا کھا کے تشریف لے جائیں۔ میں تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً اور مدرسے میں پہنچ کر کریں اور اس کے بعد کھانا کھائیں، پھر انشاءاللہ تشریف لے جائیں۔ حضرت مولانا سید سلمان الحسینی الندوی دامت برکاتہم کی سی ڈی بھی یہاں موجود ہے، جو حضرات لینا چاہیں وہ آ کر لے لیں۔ حضرت مولانا سید سلمان الحسینی الندوی دامت برکاتہم ان کی سی ڈی اسٹیج پر موجود ہے۔ مسافہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، حضرت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ حضرات مسافے کی زحمت نہ فرمائیں، ہمارے علماء کرام کو عزت و عافیت کے ساتھ جانے دیں۔ یہ 13 اپریل کو معلونی میں گیٹ نمبر 5 میں ایک پروگرام ہے جس میں مولانا خالد ندوی استاد حدیث ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات 13 اپریل کو معلونی 5 نمبر میں بھی سامنے